آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اکتوبر کے مہینے میں ایریز مرد و خواتین کی زندگی میں کون کون سی چینجز آنے جا رہی ہیں، کیونکہ ایریز کا ذائچہ دکھا رہا ہے کہ اکتوبر کے مہینے میں ایریز والوں کی زندگی کے تمام شعبوں میں بہت اہم اور بڑی تبدیلیاں آنے جا رہی ہیں۔ تو کون سی ہیں وہ بڑی تبدیلیاں؟ جاننے کے لیے ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ بنے رہیے گا۔ وینس چونکہ پورا مہینہ آپ کے 5ویں گھر میں موجود ہے، تو اکتوبر کا مہینہ آپ کے بزنس اور کریئر کو لے کر آپ کے کاروباری اور پروفیشنل معاملات میں بڑھوتری اور مالی فائدے دکھا رہا ہے۔ آپ کو اس مہینے اپنے بزنس اور کریئر کو گرو کرنے کا موقع ملے گا، لیکن یہاں یہ بات بہت اہم ہوگی کہ اس مہینے آپ کو اپنے کام کاج اور کریئر کو روایتی انداز میں کرنے کی بجائے اس میں تھوڑا نیا پن یا کچھ اٹریکٹیو قسم کا چینج لانے کی ضرورت ہوگی، اور یہ چیز آپ کے کام کاج اور آپ کی انکم کو کافی حد تک بڑھا دے گی، اور آپ کا فائنینس بھی پہلے سے مضبوط ہوگا۔ لیکن یہاں یہ بات نہایت اہم ہے کہ اس مہینے آپ کے حاسدین اور مخالفین آپ کے لیے مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے لیے تھوڑی انزائٹی اور سٹریس کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ خاص طور پر 17 اکتوبر سے پہلے کے ٹائم میں آپ کو اپنے چھپے ہوئے اور ظاہر دشمنوں سے تھوڑا محتاط رہنا ہوگا۔ سیٹرن چونکہ اس مہینے آپ کے 11ویں گھر میں ریٹروگریڈ پوزیشن میں ہے، جس کی وجہ سے اکتوبر کے مہینے میں ورک لوڈ تھوڑا بڑھ سکتا ہے، اور کام کاج میں بھاگ دوڑ تھوڑی زیادہ ہونے کی وجہ سے 12 اکتوبر سے پہلے آپ کو اپنی صحت کا تھوڑا خیال رکھنے کی ضرورت ہوگی، اور اپنے کھانے پینے میں آپ کو تھوڑا محتاط رہنا ہوگا۔ لیکن 12 اکتوبر کے بعد اوورآل آپ کی ہیلتھ کافی اچھی رہے گی، اور آپ کی صحت کو لے کر کوئی بھی خاص مسئلہ دکھائی نہیں دیتا۔ ویسے تو چاہے آپ بزنس کرتے ہیں یا پھر کوئی جاب وغیرہ کرتے ہیں، تو اکتوبر کا مہینہ آپ کے لیے آسانیاں لے کر آئے گا، لیکن جاب کرنے والے افراد کو اس مہینے محنت پہلے سے تھوڑی زیادہ کرنا ہوگی، اور 17 اکتوبر کے بعد آپ کو اپنے غیر ضروری خرچوں پر بھی تھوڑا کنٹرول کر کے چلنا ہوگا، ورنہ آپ کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ مارس اور سن چونکہ دونوں کی نظر آپ کے پہلے گھر پر پڑے گی، تو اس مہینے آپ کو بھی اور آپ کے پارٹنر کو بھی غصہ تھوڑا زیادہ آ سکتا ہے، جس کی وجہ سے اکتوبر کے مہینے میں آپ کے لو ریلیشن میں تھوڑے ایشوز کریٹ ہو سکتے ہیں، جیسا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر ضد کرنا یا بلا وجہ کے آرگومنٹس ہو سکتے ہیں، اور آپ کا پیشنس لیول بھی تھوڑا ڈاؤن رہے گا، اور یہی مین ریزن ہوگی جس کی وجہ سے آپ دونوں کے لو ریلیشن میں پرابلمز آ سکتے ہیں۔ اس مہینے آپ کے پارٹنر کے اندر بھی غصہ اور فرسٹریشن دیکھا جائے گا۔ خاص طور پر 15 اکتوبر کے بعد آپ کو اپنے لو ریلیشن میں زیادہ سمجھداری اور پیشنس کے ساتھ چلنا ہوگا۔ جوپیٹر چونکہ پورا مہینہ راہو کے ساتھ آپ کے پہلے گھر میں رہے گا، تو وہ ایریز مرد و خواتین جو کہ کوئی بھی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی بھی اہم کام کرنا چاہتے ہیں، یا پھر کوئی بھی بڑی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، تو 15 اکتوبر سے پہلے کا ٹائم آپ کے لیے اچھا تو رہے گا، لیکن 15 اکتوبر سے پہلے آپ کے کاموں میں تھوڑا ڈیلے آ سکتا ہے، اور آپ کو ایفرٹ بھی پہلے سے تھوڑی زیادہ کرنا ہوگی۔ لیکن 15 اکتوبر کے بعد کا ٹائم کوئی بھی اہم کام کرنے کے لیے یا کوئی بھی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے زیادہ فائدہ مند رہے گا، اور اس ٹائم کے دوران کیے گئے کاموں کے آپ کو پازیٹیو ریزلٹس ملیں گے۔ میرڈ ایریز مرد و خواتین کے لیے اکتوبر کا مہینہ کافی اچھا رہے گا، اور وہ ایریز مرد و خواتین جن کی میرڈ لائف کو لے کر کوئی بھی پرابلمز چل رہے تھے، تو اس مہینے ان کی میرڈ لائف میں بھی بہتری آنے کے چانسز کافی زیادہ رہیں گے۔ وہ ایریز مرد و خواتین جو کہ جاب کی تلاش میں ہیں، تو 15 اکتوبر کے بعد آپ کو کوئی اچھی جاب مل سکتی ہے، یا پھر آپ کو جاب انٹرویو کے لیے کال وغیرہ آ سکتی ہے۔ سن چونکہ 17 اکتوبر سے پہلے آپ کے چھٹے گھر میں رہے گا، تو 17 اکتوبر سے پہلے کا ٹائم سٹوڈنٹس کے لیے زیادہ اچھا دکھائی نہیں دیتا، اور اگر 17 اکتوبر سے پہلے آپ کا کوئی ایگزام وغیرہ ہے، تو اس کے لیے آپ کو پہلے سے محنت تھوڑی زیادہ کرنا ہوگی، اور 17 اکتوبر سے پہلے آپ کی پڑھائی کو لے کر تھوڑی کنفیوژنز کریٹ ہو سکتی ہیں، آپ کا مائنڈ سیٹ تھوڑا ڈائیورٹ ہو سکتا ہے۔ لیکن 17 اکتوبر کے بعد کا ٹائم سٹوڈنٹس کے لیے اوورآل کافی اچھا رہے گا، اور وہ ایریز مرد و خواتین جو کہ سنگل ہیں اور رشتے کی تلاش میں ہیں، تو 24 اکتوبر کے بعد آپ کا رشتہ یا منگنی وغیرہ طے ہو سکتی ہے،
और 24 अक्टूबर से लेकर 19 फरवरी 2024 तक आपकी शादी होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। और अब चलते हैं उस वजीफे की तरफ जो कि अक्टूबर के महीने में आपको करने की ज़रूरत होगी। तो हर नमाज के बाद कम से कम 111 मरतबा या जब्बारों का विर्द ज़रूर करें और हर मंगल के दिन हस्बे तौफीक सदका और खैरात ज़रूर करें। दोस्तों, वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल है या आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, इस बारे में कमेंट्स में आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि रोज़ ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें।